میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج بھی ایک رون پٹن ہی ہے، وہی سیم اولڈ کہ ہم اپنی بلٹ ہیریٹیج کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ ایک ایپیسوڈ میں بہت پہلے میں نے آپ کو شاہدولہ پل دکھایا تھا، جب میں مغل پلوں کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو مغل دور کے پل ہیں وہ کون سے ہیں، اور وہ اس وقت ہمارے پاس جو سب سے پرانے پل ہیں وہ یہی ہیں۔ اور 3 پلوں کا ہم نے ذکر کیا تھا، ایک پشاور سے ذرا باہر باڑہ ندی کے اوپر ہے، ایک اپنا ڈیگ ندی کے اوپر ہے، گناور ایک گاؤں ہے یہ اپنا مرید کے اور سادو کی کے بیچ، وہاں ڈیگ ندی کے اوپر آتا ہے، اور تیسرا جو ہے ڈیگ ندی کے اوپر ہی ہے، یہ کوٹ پنڈی داس شیخو پورے کے پاس۔ تو یہ جو پل آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہے اپنا جو گناور کے پاس ہے، اور اسے عام طور پہ شاہدولہ پل کہا جاتا ہے۔ بلکہ یہ جو آبادی گھر ور آپ کو پیچھے دکھ رہے ہیں، یہ اب آبادی کا نام ہی شدولہ پل یا پل شدولہ، اس کا آبادی کا نام بھی پل شدولہ ہی ہے۔ اور لوگ تو یہ مانتے ہیں کہ وہ جو شاہ دولہ جس کی وہ چوہیاں چھوٹے سر والی کیا مائکروسیفیلک وہ جو ایک بیماری ہے جو کہ وہ پیدا ہو جاتے ہیں بچے اس طرح سے، پیر نے بنایا تھا، یہ وہ پیر ویر نہیں تھا، وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن پہلے ایک اس کی تھوڑی سی داستان جو میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، تو میں ذرا مختصراً بریفلی اس کو تھوڑا سا آپ کو سناتا چلوں کہ شاہ جہان یہاں سے کہیں کشمیر جا رہا تھا، تو ندی چڑھی ہوئی تھی، بڑا دقت ہوئی گزرنے میں، تو اس نے جو لوکل ایڈمنسٹریٹر تھا مرزا بدی الزمان مغلوں کا ہی، اس کو کہا کہ بھئی پل بناؤ، تو اور جب میں واپس آؤں تو پل تیار ہو۔ یعنی گرمیوں کے شروع میں چلے جاتے تھے نا یہ بادشاہ لوگ کشمیر، اور پھر واپس آ جایا کرتے تھے جب موسم ذرا بہتر ہونا شروع ہوتا تھا۔ تو بدی الزمان نے بڑی کوشش کی، لیکن ساون بھادوں آ گیا ہوگا، اور جیسے آج کل بھٹے بند ہو جاتے ہیں اینٹوں کے ساون بھادوں میں، تو اس زمانے میں بھی بند ہوتے ہوں گے کیونکہ اسے اینٹیں نہیں ملی، اور اس نے طیش میں آ کے نا وہ جتنے بھٹوں کے مالک تھے سب کو قید کر لیا۔ بادشاہ آیا تو وہ واپس جب سردیوں کے شروع میں، تو اس نے دیکھا کہ پل ہی نہیں ہے۔ اس نے پھر کافی کس کے کلاس لی بدی الزمان کی، اور پھر اس نے کہا کہ کسی نے اسے کہا کہ جی بس وہ شاہ دولہ ہی یہ پل بنا سکتا ہے، اور کوئی نہیں بنا سکتا، تو شاہ دولہ کو یہ پل دیا گیا۔ شاہ دولہ کی جو بات مشہور تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک پبلک سروس مائنڈڈ بندہ تھا۔ اس کا اصل نام تھا کبیر الدین لودھی، وہ پختون تھا، شاہ شو کوئی نہیں تھا، یہ ہم ہر ایک کوئی شاہ بنا لیتے ہیں نا، وہ شاہ نہیں تھا، اور پبلک سروس مائنڈڈ آدمی تھا۔ تو کبیر الدین لودھی صاحب کو پھر بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ تو پل بنوا، اور پھر اس نے جیسا کہ اس کی تھی ساری شہرت ہی یہ تھی کہ جناب وہ پل بنواتا ہے، کنویں کھدواتا ہے، تالاب بنواتا ہے، سرائیں بنواتا ہے، وہ بندہ گڈ آدمی تھا۔ تو اس نے ٹھا کر کے یہ پل بنا دیا، اور اس کے بعد آمد و رفت آسان ہو گئی ڈیگ ندی کے اوپر یہاں سے۔ لیکن یہ تھوڑا سا نا اس میں شک ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شاہ جہان کے دور سے ذرا پہلے کا ہے، یا تو بالکل شاہ جہان کے شروع کے دور کا ہے یا جہانگیر کے آخری دنوں کا، تو آرکیٹیکچر دیکھ کے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے۔ اس پل کے بارے میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ کہ جب 1707 میں اورنگزیب مر گیا تو اس کے بیٹوں کے بیچ پڑ گئی بھگدڑ کہ اب بادشاہ کس نے بننا ہے۔ وہ شاہ اعظم جو تھا وہ کہیں وہاں دکن میں ہوتا تھا، وہ بھاگا آگرے کے لیے کہ چلو یار آگرہ یا دلی پہنچ کے میں تاج پوشی اپنی کراؤں، اور یہ شاہ عالم ہوتا تھا ادھر اپنے جمرود میں پشاور کے پاس، یہ ادھر کو لاہور کو بھاگا، یہ ذرا نزدیک تھا۔ تو جب اس کو یہ خبر پڑی نا کہ یہ بھی چل پڑا ہے، تو اس نے کہا یار آگرہ پہنچنے کی کیا انتظار کرنا ہے، وہ ایتھے ہی پاؤ مینو سرتے پگ تاج پاؤ مینو، اس نے وہیں کہیں اپنے آپ کو نا تاج پوشی کرا لی۔ یہ جو شاہ عالم تھا یہ اپنے شاہ دولہ پل کے اوپر پہنچا ہوا تھا، تو اس کو جب خبر ملی کہ پائے نا انہوں نے تو تاج پا لیا، تو اس نے کہا ایسی تیسی ادھر مجھے بھی ادھر ہی پہناؤ۔ تو
اس نے یہ تاج پوشی شاہ دولہ پل کے اوپر کرائی، اور میں نے ایک بار اس کے بارے میں لکھا تھا تو میں نے ٹائٹل دیا تھا کورونیشن برج، یعنی پل تاج پوشی۔ میرا خیال ہے اپریل کی 30 تاریخ کو تاج پوشی ہوئی تھی، کیونکہ 3 دن بعد یعنی 3 مئی کو جو شاہ عالم تھا وہ لاہور میں ایک بادشاہ کے طور پہ داخل ہوا۔ تو یہ تو اس کی تاریخی بات تھی۔ یہ جو ابھی تک آپ تصویریں اس کی چلتی ہوئی دیکھ رہے تھے، یہ تصویریں میں نے لی تھیں 2015 کے اندر، یعنی آج سے 8 سال پہلے۔ اس کے بعد میں یہاں گیا نہیں۔ اس زمانے میں ہمارے بابو لوگ جس طرح بیچارے بابو لڑکی والے ذہن، گریڈ تو 21 22 23 بھی ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں تک جاتے ہیں ان کے گریڈ بابوؤں کے، لیکن کھوپڑی تو وہی کلرکوں والی ہے نا۔ تو وہ ایک بابو تھا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا، اس نے مجھے اس وقت خبر ملی 2015 میں کہ وہ ڈھانے لگے ہیں یہ پل، اور بہانہ کیا تھا کہ جی جب ہاڑا آتا ہے، پانی کا سیلاب آتا ہے ساون بھادوں میں، تو یہ پل پانی کو روکتا ہے۔ میں گیا، میں نے جا کے کہا کہ بھائی 400 سال سے تو روک نہیں سکا یہ پانی کو گزار رہا ہے، اب آ کے تم لوگوں کو یہ تکلیف شروع ہو گئی ہے کہ یہ ہے۔ تو اس نے کوئی آئیں بائیں شائیں کی، اور پھر میں نے کہا کہ بھائی جان اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو تھے وہ لاہور کے اندر تھے، اور وہ اس معاملے میں بڑے وہ تھے، ایکٹیو تھے کہ ہیریٹیج جو ہے، بلٹ ہیریٹیج ہماری، اس کو سنبھالنا چاہیے۔ تو میں نے کہا میں پھر ان کے پاس بھی چلا جاؤں گا۔ تو پھر خیر وہ بابو نے فائل منگوا کے اس کے اوپر کچھ لکھا، اور وہ جو ڈھانے کا آرڈر تھا نا وہ کینسل ہو گیا، تو یہ پل بچ گیا۔ اب یہ ایک کام کے سلسلے میں وہاں جانا پڑا، تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اگر سرکار نے نہیں ڈھایا تو فطرت نے ڈھانا شروع کر دیا۔ اور بلکہ پہلی نظر میں تو میں نے دیکھا تو میں سمجھا کہ وہ سرکار کا کام ہی چالو ہے، یہ کوئی ڈھانے وانے کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا، کیونکہ جو اس کی پیراپیٹ تھی اس میں ایک شگاف تھا جیسا کہ آپ کو اس تصویر میں دکھ رہا ہے، اور وہ جو ایک گمٹی رہ گئی تھی جو آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ ہر 4 گمٹیاں تھیں، یہ یعنی 2 ایک طرف اور 2 دوسری طرف، اور یہ ایک رہ گئی تھی 2015 میں، تو وہ بھی نہیں تھی، اور اس کا جو اوپر کا گنبد تھا، گمٹی تھی، وہ یہ زمین پہ پڑی ہوئی ہے، باقی حصہ اس کا توڑ پھوڑ کے ادھر ادھر پڑا ہے۔ اچھا، اور یہ کہ جب 2015 میں گیا ہوں تو بسیں، ٹرک، سارا کچھ لدے ہوئے ٹرک اس کے اوپر سے گزرتے تھے۔ ابھی جب میں گیا ہوں تو وہاں پہ ایک بس کھڑی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کاموں کی، یعنی اس نے کاموں کی آنا تھا۔ پل کی حالت یہ ہے کہ وہ جو اس کے آرچز ہیں وہ کریک ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور جب میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہ سرکار ڈھا رہی ہے یا کہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے یہاں پہ، تو کہتے جی آپ پہ کھردہ جا رہا ہے کہ خود بخود ہی بس ختم ہو رہا ہے۔ تو اب وہ بس اوپر کھڑی کی ہوئی ہے، تو کھرنا تو ہے نا پل نے، 400 سال پرانا پل ہے، آپ کے یہاں تو 6 سال پرانے پل جو آپ نے بنائے ہوتے ہیں ان کی مرمت چالو ہو جاتی ہے، تو یہ تو پھر 400 سال سے ٹریفک برداشت کر رہا ہے۔ اب ایک بات آپ کو بتا دوں، اس پل سے صرف 100 میٹر اپ سٹریم ایک نیا پل بن چکا ہے، اور یہ پل کہیں 2013-14 میں بنا تھا، کیونکہ جب میں 15 میں گیا ہوں تو وہ بنا ہوا تھا پل، لیکن لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جی میں گڈی تے چڑھنا ہے نا تو گڈی میری پیڑھی تھلے وڑ جائے آ کے، اتھوں میں سوار ہو جاؤں گڈی چ، یہ نہیں کریں گے کہ 100 گز دور چلے جائیں۔ اور کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی اسسٹنٹ کمشنر یہ نہیں کرے گا کہ یار یہ پل کو خطرہ ہے کہ یہ گر جائے گا اور اس کے اوپر مت ایک لا کے بس پارک کرو احمق کو، لیکن وہ وہاں پہ پارک ہو رہی ہیں بسیں۔ کسی کے کان پہ، بابوؤں کے کانوں پہ کوئی جوں نہیں رینگ رہی، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو بتاتا ہوگا، یا اتنے ہی وہ اندھے ہیں، اتنے ہی وہ ریٹارڈڈ ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ اب یہاں پہ ٹریفک بھی گزر رہی ہے، ٹرک بھی گزر رہے ہیں، اور ایک دن یہ جیسے یہ بس کھڑی ہے نا، ایک دن یہ کھڑی بس جو ہے نا وہ پل کی وہ جو ڈاٹ ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور بس نالے میں آئے گی۔ کچھ سیولائزڈ دیس ہوتا نا، انڈیا بھی اگر ہوتا، یہ انڈیا میں کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں نا وہ کس طرح سے پریزرویشن کر رہے ہیں، آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا
ASI جسے کہتے ہیں، وہ اگر یہ ہوتا نا پل ان کے پاس، تو یہ پل کو ایک مونیومنٹ ڈکلیئر کر کے اس کو دونوں طرف سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہوتا، اور اس کو بند کیا گیا تھا۔ یہ بڑے بڑے یہ جو پتھر رکھ کے اس کو، جو کہ نزدیک سے کہیں سے لائے گئے تھے کنکریٹ کے، اس کو بند کیا گیا تھا پچھلی ساون بھادوں کے اندر کہ اس پہ سے ٹریفک نہ گزرے۔ لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہے نا، جیسے میں نے کہا کہ پیڑھی تھلے گڈی واڑ دیو تو میں وہ بہواں گا، تو وہ دور والے وہ جو 100 گز پرے جو پل ہے وہاں تو کسی نے نہیں جانا، یہیں سے بیٹھنا ہے تو بسیں پھر یہیں کھڑی ہوتی ہیں، وہ نہیں ہم نے کرنا۔ پھر اب ستم ظریفی ہے کہ اب وہ ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی جو تھا اس کے ساتھ آپ کچھ بات کر سکتے تھے، اب ایک بن گئی ہے والڈ سٹی اتھارٹی، اور بابو لوگ ہیں وہاں پہ سارے۔ وہ بابوؤں کا کام یہ ہے کہ جو ویزیبل چیز ہے نا، جو نمایاں لاہور ہے، ملتان ہے، فلاں جگہ، یہ جو سامنے یہ اپنا گجرات کے اندر وہ رام پیاری محل جو ہے، بڑی اچھا کام ہے، یہ کرنا چاہیے انہیں، لیکن اس کو کون بچائے گا؟ سارا پنجاب کی آرکیالوجی وہ انہوں نے سنبھال لی ہے، پر اس کا انہیں نہیں ہوش، اس کی پریزرویشن کا کسی کو نہیں پتہ کہ یہ شاہ دولہ پل 400 سال پرانا ہے، یہ ایک نیشنل مونیومنٹ ہونا چاہیے ہے، لیکن وہ نہیں، وہ اپنے ادھر، کیونکہ یہ انویزیبل ہے نا، ایتھے کنے وڑنا ہے یار، وہ ہے پاگل ہویا ہے، بولتا رہتا ہے، کرن تو ڈگدا ہے تو ڈگے سانو کی ہے، یہ والا رویہ ہے نا وہ بابوؤں کا۔ یہاں کوئی نہیں آئے گا، یہاں والڈ سٹی لاہور کی جو ہے والڈ سٹی اتھارٹی وہ یہاں آ کے نہیں کام کرے گی، باقی اپنے وہ نوٹ چھاپنے کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا، اور جو ویزیبل کام ہے جو سارے دیکھ سکتے ہیں وہ ہوں گے۔ یہ شاہ دولہ پل جو ہے نا، یہ نمانا ایک دن گر جائے گا اور پھر کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا۔ اور آپ کو میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ یہ شاہ دولہ پل جو ہے، اس کے بالکل نیچے ڈاؤن سٹریم، یعنی اپ سٹریم سائڈ پہ نہیں، ڈاؤن سٹریم سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری پرانی میسنری پڑی ہوئی ہے۔ وہ جو اس سے پہلے ایک پل کبھی تھا، پتہ نہیں کب بنا ہوگا، کبھی چندر گپت موریہ کے دور میں، یا جب گپتا لوگ جو تھے 4ویں 5ویں صدی کے اندر وہ جب کام کرا رہے تھے تو اس دور میں بنا ہوگا۔ وہ اس پل کے وہ باقیات ہیں، وہ اینٹیں ہیں، اور باقاعدہ پتہ لگتا ہے کہ اچھا بھلا بڑا سٹرکچر تھا جو کبھی گر گیا، اور پھر یہ جب شاہ جہان یا جہانگیر نے آ کے بنوایا تو پھر یہ بنا۔ لیکن اب اگر یہ ذرا سا بھی ویزیبل ہوتا تو اس کو بچانے کی کوشش ہوتی، لیکن جو بیچارہ جنگل بیابان میں پڑا ہوا ہے چھوٹے سے ایک گاؤں کے باہر، تو اس کی دیکھ بھال یا اس کی بچانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔